بس میں ایک بوڑھی عورت سوار ہوئی جس کے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے۔ میں نے اپنی جیب سے پیسے نکال کر اس کا ٹکٹ کٹوا دیا، جبکہ باقی مسافر اس غریب عورت کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ بڑھیا اترتے وقت مجھے ایک پرانا سا کاغذ کا ٹکڑا دے گئی اور کہنے لگی، بیٹا، زندگی میں جب بہت مجبور ہو جاؤ اسے کھولنا۔ میں نے جب وہ کاغذ معمولی سمجھ کر الماری میں رکھ دیا اور بھول گیا۔ برسوں بعد جب مجھے نوکری سے نکال دیا گیا اور گھر میں خاکوں کی نوبت آ گئی، تب مجھے وہ کاغذ یاد آ گیا۔ میں جب دیے گئے پتے پر پہنچا تو وہاں ایک محل جیسا گھر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میرا نام سفیان ہے اور میں اس بڑے شہر کا ایک عام سا رہنے والا ہوں۔ میری زندگی بھی لاکھوں لوگوں جیسی تھی جو روزانہ رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور تھک ہار کر واپس گھر لوٹ آتے ہیں۔ میں ایک نجی دفتر میں کلرک تھا، جہاں تنخواہ اتنی کم تھی کہ مہینے کا خرچ پورا کرنا ایک خواب لگتا تھا، مگر میں خدا کا شکر ادا کرتا تھا کہ میرے پاس کم از کم ایک نوکری تو ہے جس سے گھر کا چلنا چل رہا ہے۔ یہ واقعہ جو میں آج سنانے جا رہا ہوں میری زندگی کا وہ سب سے اہم موڑ ہے جس نے میری تقدیر بدل کر رکھ دی۔ یہ جون کی ایک تپتی دوپہر تھی، جب آسمان سے تقریباً یوں لگ رہا تھا جیسے آگ برس رہی تھی اور سڑکوں سے اٹھتی ہوئی لو کی لپیٹیں انسانی چہروں کو جھلسا رہی تھی۔ میں دفتر سے چھٹی کے بعد گھر جانے کے لیے بس اسٹاپ پر کھڑا تھا، جہاں لوگوں کا ہجوم پسینے میں شرابور اور اپنی اپنی بسوں کا انتظار کر رہا تھا۔ گرمی کا یہ عالم تھا کہ حلق میں کانٹے پڑے تھے، مگر میں نے پانی کی بوتل اس لیے نہیں خریدی کہ کہیں کرائے کے پیسے کم نہ ہو جائیں۔ اسی دوران ایک خستہ حال بس دھواں اڑاتی ہوئی آ کر میرے پاس رکی۔ میں کسی نہ کسی طرح سے دھکے کھاتا ہوا اس میں سوار ہو گیا۔ اندر کا حال باہر کی گرمی سے بھی کہیں زیادہ برا تھا۔ لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ ہر طرف سے بدبو اور شور تھا۔ کوئی مہنگائی کا رونا رو رہا تھا، کوئی حکومت کو کوس رہا تھا۔ ابھی کچھ ہی راستہ گزرا تھا کہ اگلے اسٹاپ سے ایک انتہائی ضعیف اور بوڑھی عورت بس میں سوار ہوئی۔ ان کی حالت دیکھ کر پہلی نظر میں ہی دل کو کچھ ہوا، کیونکہ وہ بہت کمزور اور شدید بیمار بھی لگ رہی تھی۔ ان کی کمر جھکی ہوئی تھی، چہرے پر بے شمار جھریاں تھیں اور انہوں نے ایک میلی سی سفید چادر اوڑھی رکھی تھی جس پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ بس کے بدتمیز کنڈکٹر نے انہیں دیکھتے ہی ناگواری سے منہ بنایا اور چلانے لگا۔ اماں، جلدی چڑھو، ہمارے پاس سارا دن نہیں ہے کہ تمہارا انتظار کرتے رہیں۔ وہ بیچاری کانپتے قدموں سے اندر داخل ہوئی، مگر بس میں موجود کسی بھی جوان مسافر نے ان پر ترس کھا کر انہیں بیٹھنے کے لیے اپنی جگہ نہیں دی۔ وہ بیچاری ہجوم کے دھکے کھا رہی تھی اور بار بار گرتی بجتی تھی۔ سفر جاری تھا کہ اچانک کنڈکٹر سواریوں کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا اس بوڑھی عورت کے پاس آیا اور کڑکتی آواز میں کہنے لگا، اماں، نکالو اپنا کرایہ، کہاں جانا ہے تمہیں؟ وہ غریب عورت سہم گئی اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے چادر کے کونے کو ٹٹولنے لگی۔ کبھی وہ اپنی جیب دیکھتی اور کبھی اپنی گھڑی کو، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ان کے چہرے پر پریشانی پڑتی جا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ کنڈکٹر نے بڑی بے رحمی سے کہا، ماں، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اگر پیسے نہیں تھے تو بس میں کیوں چڑھی؟ چلو اترو اس سے اگلے اسٹاپ پر، ہم یہاں خیرات بانٹنے نہیں بیٹھے۔ وہ بوڑھی ماں پریشان ہو گئے اور کہنے لگی، بیٹا، میرے پاس پیسے تھے، شاید کہیں گر گئے ہیں، مجھے میری بیٹی کے گھر جانے دو تو میں وہاں سے پیسے دے دوں گی۔ مگر کنڈکٹر کا دل پتھر کا تھا۔ وہ ان کی ایک نہ سن رہا تھا اور مسلسل اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ بس میں موجود کچھ لوگ ان کی بے بسی کا مذاق اڑا رہے تھے اور کچھ خاموش تماشائی بننے بیٹھے تھے۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میرے اندر کی غیرت جاگ اٹھی۔ میں نے سوچا، اگر یہاں اس جگہ میری ماں ہوتی تو میں کیا کرتا؟ میں نے جب اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، جہاں صرف اتنے ہی پیسے تھے کہ وہ میرے اگلے 2 دن کے کھانے کے تھے، مگر میں نے وہ سب نکال کر کنڈکٹر کے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہا، یہ لو ان کا کرایہ اور اب خاموش ہو جاؤ، یہ تمہاری ماں کی جگہ ہے، انہیں تذلیل مت کرنا۔ خبردار، جو ان سے ایک لفظ بھی تم نے کہا تو۔ کنڈکٹر پیسے لے کر بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور پوری بس میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے بوڑھی ماں کو سہارا دے کر ایک خالی ہونے والی سیٹ پر بٹھا دیا۔ انہوں نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور مجھے دھیرے دھیرے دعائیں دی۔ جو
جو مجھے اس وقت دنیا کی تمام دولت سے زیادہ قیمتی محسوس ہوئی۔ جب ان کا اسٹاف آیا وہ اترنے لگی، میں نے ان کے بازو سے پکڑ کر باحفاظت نیچے اتار دیا۔ جانے سے پہلے انہوں نے اپنی چادر کی گہری کھولی اور ایک پرانا سمبڑا توڑا کاغذ کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں تھما کر بولی، میری آنکھوں میں دیکھ کر بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، سفیان بیٹا، میں جانتی ہوں تم نے یہ کام کیا، لیکن یہ کاغذ سنبھال کر رکھنا۔ جب زندگی میں کوئی راستہ نہ ملے اور تم خود کو بہت زیادہ مجبور پاؤ تو تب اس کاغذ کو کھولنا اور اس پر لکھے ہوئے پتے پر آ جانا۔ میں نے وہ کاغذ لے کر جیب میں ڈالا، حالانکہ اس وقت مجھے لگا تھا کہ شاید یہ کسی مزار کا یا لنگر خانے کا پتہ ہوگا، مگر میں نے ان کا دل رکھنے کے لیے شکریہ ادا کیا اور بس میں واپس آ گیا۔ اس واقعے کے کئی سال گزر گئے اور میں اس کاغذ کے بارے میں بالکل بھول گیا تھا۔ زندگی اپنی سی پرانی ڈگر پر چل رہی تھی کہ اچانک حالات میں پلٹا کھایا۔ میری کمپنی خسارے میں چلی گئی اور مجھے ایک دن نوکری سے نکالنے کا خط تھما دیا گیا۔ میرے سر پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں بہت دکھی ہو گیا کیونکہ میرے بوڑھے والدین کی ادویات اور گھر کا راشن سب میری نوکری سے وابستہ تھے۔ میں نے کئی مہینوں تک نئی ملازمت کے لیے ڈیوٹیاں گھسائیں، ہر چھوٹے بڑے دفتر گیا، مزدوری کی، مگر ہر جگہ سے ناکامیاں ملی۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ گھر میں فاقے ہونے لگے اور بجلی کا بل نہ ہونے کی وجہ سے کنیکشن بھی کٹ گیا۔ ایک رات جب میں شدید مایوسی میں اپنی پرانی الماریوں کی دراز ٹٹول رہا تھا کہ شاید کوئی بکنے والی چیز مل جائے تو وہی مڑا توڑا کاغذ کا ٹکڑا میرے سامنے آ گیا۔ مجھے اس بوڑھی ماں کے الفاظ یاد آئے اور میں نے سوچا کہ اب شاید اس سے زیادہ مجبوری کیا ہوگی، چلو اسی پتے پر ایک دفعہ جا کر دیکھتا ہوں، شاید کچھ مدد ہو جائے۔ اگلی صبح میں نے اس کاغذ پر لکھا ہوا پتہ ڈھونڈا۔ وہ شہر کا سب سے مہنگا اور امیر ترین علاقہ تھا۔ وہاں پہنچ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ وہ پتہ کسی عام گھر کا نہیں بلکہ ایک بہت بڑی عالی شان محل کا تھا۔ گیٹ پر کھڑے محافظ نے جب میرا نام سنا اور وہ کاغذ دیکھا تو انہوں نے بڑے احترام سے گیٹ کھول دیا اور مجھے اندر لے گئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہاں پر ہر طرح قیمتی کریں فانوس چمک رہے تھے۔ ایک نوجوان بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے گلے لگا لیا۔ اس نے بتایا کہ وہ اس بوڑھی خاتون کا پوتا ہے اور اس کی دادی نے وصیت کی تھی کہ جو شخص یہ کاغذ لے کر آئے وہی ان کے تمام جائیداد اور کاروبار کا نگران ہوگا، ان کی جائیدادوں کی نگرانی کرے گا۔ اس نوجوان نے دیوار پر لگی ایک بڑی تصویر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ وہی بوڑھی ماں تھی، مگر اب وہ کسی ملکہ کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نوجوان نے بتایا کہ اس کی دادی شہر کی سب سے امیر خاتون تھی، مگر وہ اکثر بھیس بدل کر بسوں میں سفر کرتی تھی تاکہ کوئی سچا اور ہمدرد انسان ڈھونڈ سکے جو ان کی دولت کا صحیح وارث بن سکے اور اس کی حفاظت کر سکے۔ وہ برسوں تک لوگوں کی بدتمیزیاں سہتی رہی، مگر اس دن میری چھوٹی سی نیکی نے ان کا دل جیت لیا۔ مجھے اس وقت اس عظیم جائیداد کا مینیجر اور متولی بنا دیا گیا۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے فوراً خدا کا شکر ادا کیا کہ جس نے ایک بس کے ٹکٹ کے بدلے مجھے اتنی عزت اور دولت سے نوازا۔ میں اپنے والدین کو لے کر اس نئے گھر میں منتقل ہو گیا اور عہد کیا کہ میں اپنی باقی زندگی ضرورت مندوں کی خدمت میں گزاروں گا، کیونکہ اصل بادشاہ وہی ہے جو کسی کے دکھ میں کام آتا ہے۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، سٹوری کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کو رکھے، آباد رکھے، گاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔